ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم اینگلو سیکسن پروز کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، اور آج ہم سیکھیں گے کہ اینگلو سیکسن پروز ہے کیا، یہ کیسے ڈیولپ ہوئی، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور اس کا سوسائٹی کے اوپر کیا اثر ہوا۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اینگلو سیکسن پروز۔ اینگلو سیکسن پروز ابتدائی انگلش لٹریچر کا ایک اہم پارٹ ہے، اور یہ 9ویں سے 11ویں صدی کے درمیان میں ترقی کرتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس سے پہلے زیادہ تر انگلش لٹریچر پوئٹری پر مشتمل ہوا کرتا تھا، اور اس پوئٹری کے اندر بریوری کی سٹوریز ہوا کرتی تھی اور ریلیجیس پومز وغیرہ لکھی جاتی تھی۔ جبکہ اگر ہم پروز کی بات کریں تو پروز ایک سمپل اور سادہ سی تحریر ہوتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو عملی چیزوں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ فار ایگزامپل ریلیجن، ایجوکیشن، ہسٹری، لا اور گورنمنٹ افیئرز۔ اگر ہم پوئٹری اور پروز کے کمپیریزن کی بات کریں تو پوئٹری کے برعکس پروز میں خوبصورتی مینز بیوٹی سے زیادہ ایکسپلینیشن کو امپورٹنس دی جاتی ہے۔ ڈیولپمنٹ آف اینگلو سیکسن پروز۔ اینگلو سیکسن پروز کی ڈیولپمنٹ میں کنگ الفریڈ دا گریٹ کا بہت اہم کردار تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ایجوکیشن صرف لیٹن لینگویج جاننے والوں تک لمیٹڈ نہیں رہنی چاہیے، بلکہ یہ عام لوگوں تک بھی پہنچنی چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے انگلش لینگویج کو بہت زیادہ فروغ دیا۔ کنگ الفریڈ دا گریٹ نے کئی اہم لیٹن بکس کا انگلش لینگویج میں ترجمہ کیا، جس کی بدولت انگلش لینگویج نالج اور ایجوکیشن کی لینگویج بن گئی، اور اس کی رسائی عام لوگوں تک بھی ہو گئی۔ خاص طور پر وائکنگ کے جو اٹیکس ہو رہے تھے انگلینڈ کے اوپر، وہ جو مشکل وقت تھا، اس میں بھی ایجوکیشن کو کنگ الفریڈ دا گریٹ کی ایفرٹس کی وجہ سے فروغ ملا، اور یہ انگلش لٹریچر وہاں پہ زندہ رہا۔ کی کیریکٹرسٹکس آف اینگلو سیکسن پروز۔ اینگلو سیکسن پروز کی چند اہم خصوصیات یہ ہیں کہ اس کی زبان سمپل، کلیئر اور ڈائریکٹ ہوتی ہے، اور اس میں پوئٹری کی طرح ردم نہیں ہوتا۔ اس کے 3 مقاصد میں کسی چیز کو سمجھانا، ایجوکیشن دینا اور معلومات کو محفوظ کرنا شامل ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے لکھی جاتی تھی، اس لیے آسانی سے سمجھ آتی تھی، اور اس میں سجاوٹ کے بجائے وضاحت پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ سورسز اینڈ تھیمز آف اینگلو سیکسن پروز۔ اینگلو سیکسن پروز کے زیادہ تر ورکس لیٹن لینگویج سے ٹرانسلیٹ کیے گئے تھے۔ ان میں ریلیجیس، ہسٹوریکل اور فلسفیکل خیالات شامل تھے۔ یہ پروز انگلش ٹریڈیشن اور یورپی اثرات کا مجموعہ ہوا کرتی تھی، جبکہ ریلیجیس پروز میں سرمن، ہومیلیز، پرافٹ سٹوریز اور بائبل کی ٹرانسلیشن شامل تھی۔ اسی طرح ہسٹوریکل پروز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کنگز، وارز اور امپورٹنٹ ایونٹس کو ریکارڈ کیا جاتا تھا۔ یوزرز اینڈ امپورٹنس آف اینگلو سیکسن پروز۔ اینگلو سیکسن پروز کے یوزرز اور امپورٹنس میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے روزمرہ زندگی میں یہ استعمال ہوتی تھی، جیسے کہ لیگل ڈاکیومنٹس، میڈیکل ٹیکسٹ اور ایجوکیشن میٹیریلز کو جو نا وہ اس پروز کے اندر لکھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گورنمنٹ کو چلانے میں بھی بڑی مددگار فراہم ہوتی تھی، مینز کہ گورنمنٹ کو چلانے کے لیے جو ڈاکومنٹیشن ہوا کرتی تھی وہ انگلش پروز کے اندر ہوا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے تاریخ اور ثقافت کو بھی محفوظ کیا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے عام لوگوں کو تعلیم میسر کرنے میں، تعلیم دینے میں، ان کی ڈیولپمنٹ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ میجر رائٹرز آف اینگلو سیکسن پروز۔ اینگلو سیکسن پروز کے 3 اہم رائٹرز ہیں، جن میں کنگ الفریڈ دی گریٹ، ایلفرک اور ولوسٹن شامل ہیں۔ کنگ الفریڈ دا گریٹ نے لیٹن کی بہت ساری بکس کو انگلش لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پروز کو فروغ دیا، جبکہ ایلفرک نے سمپل اور کلیئر ریلیجیس رائٹنگز کو لکھا، اور اس کے لیے ہی وہ مشہور ہوا کرتے تھے۔ ولسٹن نے بڑی ہی پاورفل اور اخلاقی باتیں لکھی، اور اس کا بیسک پرپز اس کی رائٹنگ کا یہ تھا کہ لوگوں کو اخلاقیات سکھائے جائیں، اور اس کا ایک فیمس سرمن آف دی ولف ٹو دی گریٹ بہت ہی فیمس ہے۔ میجر ورکس آف اینگلو سیکسن پروز۔
اینگلو سیکسن پروز کے اگر میجر واس کی بات کریں تو اس دور کا ایک اہم ورک اینگلو سیکسن کرونیکل تھا. یہ ایک اہم تاریخی ریکارڈ تھا جو کہ کنگ الفریڈ دا گریٹ کے دور سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں سال بہ سال اہم ایونٹس لکھے جاتے تھے. یہ نہ صرف ہسٹری کو محفوظ کرتا تھا بلکہ انگلش پروز کی ترقی میں بھی اس نے ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا. امپیکٹس آن سوسائٹی اینڈ کلچر. اینگلو سیکسن پروز نے سوسائٹی پر بہت گہرا اثر ڈالا. اس نے ایجوکیشن اور نالج کو عام لوگوں تک پہنچایا. اس کے ساتھ ساتھ مذہب، قانون اور تاریخ کو سمجھنا لوگوں کے لیے آسان بنایا، اور نیشنل یونٹی کو اس نے فروغ دیا. ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کو اخلاقی رہنمائی فراہم کی، کیونکہ اس میں سے رائٹرز بہت سارے ایسے تھے جن لوگوں نے عام لوگوں کے لیے ان کی اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے ان کو ریلیجن اور باقی چیزوں کو سکھانے کے لیے کافی ساری مواد لکھا، جن کو پڑھ کے سوسائٹی کے اوپر ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس نے انگلش پروز نے انگلش لینگویج کو بڑا مضبوط بنایا، اور یہ ثابت کیا کہ یہ جو انگلش لینگویج ہے یہ سنجیدہ موضوعات کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، اور اس نے مستقبل کے انگلش لٹریچر کی بنیاد رکھی. تھینک یو فار واچنگ دس لیکچر.